السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم حدیث کی معروف کتاب بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو 2 ہفتے سے تقریباً موضوع چل رہا ہے وہ بڑوں کو رسپیکٹ، خاص کر اپنے والدین کا ادب و احترام، ان کی ضروریات زندگی مہیا کرنا، یہ انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے والدین کو اپنے قول و فعل سے ڈائریکٹ تکلیف یا کوئی ایذا تو نہیں دیتا، لیکن انڈائریکٹ وہ سبب بنتا ہے اپنے والدین کو تکلیف یا ایذا پہنچنے کا۔ تو شریعت نے ہمیں ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیا کہ تم ایسے افعال اور اعمال مت کرو جن سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے شتم الرجل والدیہ، کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، ان کو لعن طعن کرے، ان کو برا بلا کہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا صحابہ کرام چونک اٹھے۔ قیل هل یسب الرجل والدیہ، کیا یہ پوسیبل ہے کہ کوئی انسان اپنے پیرنٹس کو گالی دے؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ یسب الرجل والدیہ، کہ ایک آدمی دوسرے والدین کو گالی دیتا ہے، فیسب الرجل الآخر والدیہ، تو دوسرا آدمی اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، یہ انسان دوسرے انسان کی والدہ کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، تو وہ دوسرا اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا یہ انسان سبب بنا اپنے والدین کو گالی دینے کا۔ گالی دینا، کسی کو لعن طعن کرنا، برا بلا کہنا، یہ تو ویسے ہی بہت کبھی حرکت ہے۔ چاہے جائے کہ انسان اپنے پیرنٹس کو گالی دینے کا، برا بلا کہنے کا، لعن طعن برداشت کرنے کا سبب بنے، اس سے بڑی قباحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ والدین کا حق تو بہت بڑا ہے، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان گالی دیتا ہے اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق انسان جو ہے اس کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، عام کنورزیشن میں وہ جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس انسان کی کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو یہ انسان اس وقت گالی دیتا ہے۔ تو گالی دینا یہ نفاق کی، بغض کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس انسان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو گالی گلوچ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کو برا بلا کہنا یا ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ جس طرح کہ سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اف ہے تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، پتھروں کی، مورتیوں کی، ان پر بھی۔
اب ایسے لوگوں کو برا بلا کہنا مطلوب ہے شرعاً، لیکن اگر ایسے لوگ اپنے غلط عقائد کی بنا پر ہمارے حقیقی رب کو برا بلا کہنا شروع کر دیں تو پھر ہم ایسے لوگوں کو برا بلا بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کو برا بلا مت کہو جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہاں ان کو شرعی اعتبار سے برا بلا کہہ سکتے ہو کہ بھائی تمہاری عقل کہاں چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا، تمہیں سینس دی ہے، تم اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، یہ کہنا شرعاً مطلوب ہے۔ لیکن اگر جیسا کہنے سے وہ لوگ جواب میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں پھر ہم ان کو ایسا بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو بھی برا بلا مت کہو جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر تم انہیں برا بلا کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ لوگ اپنے معبودان باطلہ کی حمایت میں آ کر تمہارے حقیقی رب کو گالیاں دیں گے۔ تو اس لیے گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، کسی کو برا بلا کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدی، گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو لہذا یہ کام ہمیشہ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہماری دوسری حدیث ہے اس میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو، یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، دونوں مسلمان ہیں، ایک گلی محلے میں رہتے ہیں، لڑائی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ جا رہا ہوتا ہے دوسرا آ رہا ہوتا ہے، دل میں بغض، کینہ، حسد کی وجہ سے یا اس غلط فہمی کی بنا پر یہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، شیطان خوش ہوتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے مسلمانوں کو دور کرنے کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دو انسانوں میں سے جن کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے، ان میں سے بہتر انسان اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، یعنی صلح کر لے، آگے بڑھ کر کہے بھائی کوئی بات نہیں، بے شک تمہاری غلطی تھی لیکن میں نے معاف کیا، اپنے دل کو صاف کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ تو اگر میں کسی انسان سے ناراض ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض، کینہ، عداوت ہے اور اس کو 3 دن بھی گزر جائیں تو یہ پھر نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا انسان ہو جو ظالم ہے، جو ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، جو 100% قصوروار ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی دین کا معاملہ ہے، اس نے کسی غریب کا حق مارا، کسی کا حق چھین لیا، آپ نے اس سے بات کی تو بات تلخ کلامی تک جا پہنچی، تو آپ اسے سزا دینے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اگر آپ اس سے کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 صحابہ کرام کو 50 دن چھوڑے رکھا تھا، بلکہ مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے مسٹیک ہوئی، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دے دیا کہ ان سے مقاطعہ کر لیا جائے، قطع تعلق ہی کر لی جائے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت کعب کے گھر والوں کو بھی حکم دے دیا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود
میرے لیے تنگ ہو گئی تھی، میں جہاں بھی جاتا تھا کوئی انسان مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ تو اگر کوئی شرعی مصلحت ہو، کوئی ظالم انسان ہے، غاصب انسان ہے، برا انسان ہے، اسے سبق سکھانے کے لیے آپ اس سے بات چیت نہیں کرتے تو یہ جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے ناراض ہو جانا، ناراضگیوں کو طول دینا، لمبا بنا لینا، یہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو جائے، اسے چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ۔ 1-2 دن میں انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ بھائی اگر اس نے غلطی کی ہے وہ بھی انسان ہے، اس میں میرا بھی تھوڑا سا قصور ہے، تو 1-2 دن میں اسے اپنا معاملہ رفع دفع کر لینا چاہیے۔ تو یہ اسلام کے احکامات ہیں، ہمیں انہیں دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔